رسم و رواج کے مطابق، طبیعت سے ہٹ کر اپنے علاقائی ماحول کے مطابق اگر شادی بیاہ کے موقع پر کوئی خرافات کا کام کرتے ہیں تو یاد رکھنا گویا ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر ہونے والی شادی کو تباہی بربادی کے راستے پر ڈال رہے ہیں. ہم اپنے گھر ہونے والی شادی کو خود تباہی بربادی کے راستے پر ڈال رہے ہیں. میں نے آپ کے گجرات میں کئی منگنیاں دیکھی ہیں، شادی نہیں، باقاعدہ منگنی، کہ جہاں پر منگنی کے نام پر 20 لاکھ روپے خرچ کیے جاتے ہیں. منگنی کے نام پر ایک اسٹیج پر لڑکا لڑکی کو بٹھایا جاتا ہے، باقاعدہ منڈپ سجایا جاتا ہے، مہمانوں کو بلایا جاتا ہے، لڑکے والے بھی بس بھر کر آتے ہیں، 1500 آدمی کی دعوت بھی کی جاتی ہے. آپ ذرا سوچیں کہ منگنی کے نام پر بھی آج ہمارے یہاں پر اس طرح کے کام شروع ہو گئے ہیں. میرے پیارے آقا کے پردوانوں، جن کے یہاں منگنیوں میں 8-10 لاکھ روپے خرچ ہوتے ہو، ان کے وہاں شادی اور ولیمے میں کتنا مال خرچ ہوتا ہوگا. میں یہاں ایک بات عرض کروں علماء کی موجودگی میں. دیکھیں ہمارے یہاں پر 2 دعوت رکھی گئی ہے. ایک بچہ پیدا ہو تو اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرتے ہوئے اس بچے کی ولادت کی خوشی منائیں اور اس کا عقیقہ کریں. بچہ پیدا ہوا 8ویں دن اس کا عقیقہ کریں. یہ اللہ کے شکر کا طریقہ ہے. لوگوں کو بلائیں، سیلیبریٹ کریں، دعوت دیں، ان کو کھلائیں. اور شادی میں، نکاح میں صرف ایک دعوت رکھی گئی ہے اور وہ ولیمہ کہلاتی ہے. نکاح میں ایک دعوت ہے، 2 نہیں ہے. آج نکاح تھا تو لڑکی والوں کی طرف سے ریسیپشن ہوگا اور پھر کل لڑکے والوں کی طرف سے ولیمہ ہوگا. نہیں، اسلام نے لڑکی والوں پر چائے پلانے کا خرچ بھی نہیں رکھا ہے. توجہ ہے نا آپ کی؟ اگر شریعت کی روشنی میں آپ دیکھیں تو پتا چلے گا کہ اسلام نے لڑکی والوں پر لڑکے والوں کو شربت پلانے کی بھی ذمہ داری نہیں دی. صرف نکاح ہوگا اتنی ذمہ داری ہے ان کی، علاوہ اس کے دعوت کا سارا خرچ یہ لڑکے والے کریں گے. اور اسلام نے اس دعوت کو ولیمہ کہا، اور ولیمہ کرنا میرے نبی کی سنت مبارکہ ہے. میرے پیارے آقا کے پردوانوں، ایز اے مسلم ہمیں اور آپ کو بہت کچھ سیکھنا ہے، بہت کچھ سمجھنا ہے. اور یاد رکھیں، کامیابی چاہتے ہو، عزت چاہتے ہو، کھویا ہوا وقار چاہتے ہو، سربلندی چاہتے ہو، تو ہمیں اور آپ کو دنیا کے طور طریقوں کو چھوڑ کر اسلامی طور طریقوں کو اپنانا پڑے گا. کہ انشاءاللہ غوث اعظم کا مہینہ چل رہا ہے. آئیے میں ایک مثال کے ذریعے آپ کو سمجھاتا ہوں. اجازت ہے آپ کی؟ تھکے تو نہیں آپ؟ میرے پیارے آقا کے پردوانوں، آپ نے حضور غوث اعظم کے والد کا سیب والا واقعہ بچپن سے لے کر اب تک 20 بار سنا ہوگا. سنا ہے نا؟ ان کے والد چلے جا رہے تھے، دریا میں سیب بہ رہا تھا، اٹھایا، کھایا. باغ کے مالک کے پاس آئے اور کہا میں نے سیب بن اجازت کے کھایا تھا، اس کا کفارہ کیا؟ تو مالک نے کہا کہ 10 سال تک تمہیں باغ کی باغبانی کرنی پڑے گی. یہ سنا ہے نا آپ نے؟ 10 سال، بعض لوگوں نے 12 سال لکھا. باغ کی باغبانی، تمہیں میرے باغ میں جھاڑو دینا ہوگا، درختوں کو پانی دینا ہوگا، میری بکریوں کو چرانا ہوگا، میرے گھر کا پانی بھرنا ہوگا، تمہیں پکے پھلوں کو توڑ کر بازار میں بیچنا ہوگا. یہ ساری ڈیوٹی دے دی گئی. میرے پیارے آقا کے پردوانوں، غوث اعظم کے والد جناب ابو صالح موسیٰ جنگی دوست اپنے کام پر لگ گئے. اور جب 10-12 سال کا عرصہ گزرا، آپ نے کہا کیا کفارہ ادا ہو گیا؟ تو باغ کے مالک نے کیا کہا؟ باغ کے مالک نے کہا ابھی ایک کام اور کرنا ہے، تمہیں میری بیٹی سے نکاح کرنا ہوگا. اور میری بیٹی بھی کیسی ہے؟ وہ لنگڑی ہے، وہ اندھی ہے، وہ بہری ہے، وہ گونگی ہے. یہ ساری چیزیں آپ نے سنی ہیں. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پردوانوں، اس سیب کے کفارے کے طور پر ایسی معذور لڑکی سے ابو صالح نکاح کے لیے بھی تیار ہو گئے. اور جانتے ہو کیوں تیار ہوئے؟ یہاں علماء بیٹھے، میں سوال پوچھتا ہوں، دریا میں بہتا ہوا سیب جو انہوں نے کھایا تھا،
کیا وہ چرا کر کھایا تھا؟ اس کا شمار چوری میں ہے، اس کا شمار حرام میں ہے، اس کا شمار ڈکیتی میں ہے؟ نہیں، بلکہ وہ مباح مال تھا، وہ بہ رہا تھا، اور جس کا سیب بہ رہا تھا اس کو بھی اس سیب کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس کی وجہ کہ کوئی پہلی بار درخت کا سیب ٹوٹ کر دریا میں نہیں گرا تھا، روزانہ ایسے کتنے گرتے ہوں گے، بہتے ہوں گے، کس کنارے لگتے ہوں گے، کون اٹھاتا ہوگا۔ باغ کے مالک کو بھی اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی، لیکن پہلی مرتبہ زندگی میں اس سیب کو کھانے والا جوان باغ کے مالک کے پاس آیا تھا اور معافی تلافی کر رہا تھا، اس کا کفارہ ادا کرنے کو تیار تھا۔ تو جانتے ہو باغ کے مالک نے بھی دیکھا اب تک تو نہ جانے کتنے سیب گرے ہوں گے، نہ جانے کس کنارے لگے ہوں گے، نہ جانے کس کس نے اٹھا کر کھایا ہوگا، اگر یہ جوان اس سیب کو کھانے کے بعد میرے پاس معافی مانگنے آیا ہے تو یہ دنیا کا معمولی جوان نہیں ہے، یہ کوئی اللہ والا معلوم دیتا ہے۔ آپ نے پہچان لیا یہ ہیرا ہے، بس اس کو تراشنے کی ضرورت ہے، کچھ مجاہدات سے گزارنے کی ضرورت ہے۔ اور جانتے ہو یہاں فرمایا علماء نے ولی ہی ولی کو پہچانتا ہے، ہر کوئی پہچانتا بھی نہیں ہے۔ وہ چونکہ وقت کے ولی تھے، عبداللہ سمعی تو ابو صالح کو دیکھا تو پہچان لیا یہ ولی معلوم دیتا ہے۔ اب مجاہدات کروا رہے ہیں، اب تربیت کر رہے ہیں، 12 سال تک باغ میں رکھا، اپنی بیٹی سے نکاح کروایا۔ میرے پیارے آقا کے پردیوانوں، جو کچھ وہ کہتے جا رہے ہیں ابو صالح ہر چیز کے لیے تیار، کیوں؟ اگر آج ہم نے کسی کی کوئی چیز کھا لی اور پھر خود سے گئے معافی مانگنے اور وہ کہے کہ تم کو اس کے بدلے یہ کرنا ہوگا، یہ کرنا ہوگا، یہ کرنا ہوگا، فوراً ہمارے تیور بدل جائیں گے۔ ایک سیب کھایا میں نے، اس کے بدلے 10 سال نوکری، دماغ خراب ہو گیا تیرا۔ ایک کھایا تھا غلطی سے، اب 2-4 اور لے کر جاؤں گا، کیا کر لے گا بتائیے ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ایک سیب کی قیمت کتنی؟ اس دور میں بھی مہنگے سے مہنگا ہوگا تو کتنا، لیکن اس کے بدلے 10 سال کی نوکری۔ ابو صالح نے اف تک نہیں کہا تیار، کیوں؟ اس کی وجہ کہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اس کی نظر دنیا پر نہیں آخرت پر ہوا کرتی ہے۔ ابو صالح نے بتا دیا 10 سال باغ کی باغبانی قبول ہے، لیکن سیب کی وجہ سے قیامت میں پکڑ ہو جائے یہ قبول نہیں ہے۔ ایک سیب جہنم میں جانے کا سبب بن جائے یہ منظور نہیں، یہاں اس کے عوض جو کرنا پڑے کروں۔ اور جانتے صحابہ کا بھی حال یہی تھا۔ صحابہ اکرام جب کسی سے کوئی گناہ ہو جاتا حضور کی بارگاہ میں خود حاضر ہوتے، اپنا گناہ بیان کرتے اور عرض کرتے آقا مجھے پاک کر دیجئے، آقا مجھے سزا دے دیجئے۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابیہ حضور کی بارگاہ میں آئی، آ کر عرض کرتی ہیں آقا مجھ سے زنا ہو گیا ہے، زنا جیسا جرم سرزد ہو گیا جس کی وجہ سے میں حاملہ ہو چکی ہوں، اے آقا مجھے سزا دے کر آخرت کی سزا سے بچا لے۔ میرے نبی نے فرمایا قصور تیرا ہے، تیری کوکھ میں پلنے والے بچے کا کیا قصور؟ جا جب بچہ پیدا ہو جائے تو میرے پاس آنا۔ اب وہ چلی گئیں، انہیں 7, 8, 9 مہینے کا وقت دیا گیا۔ اب بتائیے وہ جانتی تھی کہ سزا کیا ہے؟ زنا کے عوض سنگسار کر دیا جائے گا، پتھروں سے مار مار کر مجھے موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ ان کو نبی نے مہلت دی کہ جاؤ بچے کی ولادت کے بعد میرے پاس آنا۔ وہ چاہتی تو مدینہ چھوڑ کر بھاگ جاتی، وہ چاہتی تو اپنی جان بچانے کے لیے کہیں جا کر چھپ جاتی، لیکن صحابیات کا بھی معاملہ یہ تھا دنیا میں جتنی سخت سزا ملتی ہے مل جائے، لیکن اللہ مجھ کو آخرت کی سزا سے بچا لے۔ بچے کی ولادت ہوئی، اپنے ہاتھ میں دودھ پیتا بچہ لے کر آئیں، عرض کرتی ہیں آقا جو آپ نے مہلت دی تھی پوری ہو گئی، بیٹا پیدا ہوا ہے، آقا مجھے پاک کر دیں، مجھے میرے گناہ کی سزا دے دیں۔ نبی نے فرمایا ابھی تمہارا بچہ تمہارے دودھ پر ڈیپینڈ ہے، تم نہیں رہو گی تو بچے کا کیا ہوگا، لے جاؤ دودھ پینے کی مدت تک اس کو دودھ پلاؤ، اس کے بعد میرے پاس آنا۔ وہ لے گئیں، اپنے بچے کو 2 سال تک دودھ پلایا،
اس کے بعد اپنے بیٹے کی انگلی پکڑ کر حضور کی بارگاہ میں اس حال میں حاضر آئیں کہ ان کے بیٹے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا. عرض کرتی ہیں آقا اب میرا بچہ کھانے پینے لگ گیا ہے, اب مجھے سزا دے کر مجھے پاک کر دے. اللہ اکبر, وہ کیسے اللہ والے تھے کہ جن کی نظر دنیا کی سزا پر نہیں ہوتی تھی. وہ جانتے تھے دنیا کی سزا یہ وقتی ہے اور آخرت کی سزا تو ہمیشہ کے لیے. لیکن آج ہمارا اور آپ کا حال کیا ہے؟ ہم اور آپ آخرت کی سزا تو درکنار, آخرت کو فراموش کیے بیٹھے ہوئے. ہمیں تو فکر آخرت ہی نہیں ہے. نہ کبھی مسلمان کو موت کا خیال آتا ہے, نہ کبھی مسلمان کو قبر کا خیال آتا ہے, نہ کبھی مسلمان کو میدان قیامت کا خیال آتا ہے. اس صحابی عرض کرتی آقا میرا بچہ اب روٹی کھانے لگا ہے, مجھے سزا دے. نبی نے کہا ان کے بھائی کو بلاؤ. ان کے رشتہ داروں کو بلایا گیا. حضور نے بچے کو ان کے بھائیوں کے حوالے کیا. فرمایا کہ ان کے بعد ان کے بچے کی حفاظت کرنا, اسے پالنا. بچہ ان کے بھائیوں کو دے دیا گیا اور اس کے بعد صحابیہ کو حکم دیا گیا لے جاؤ اور ان کے جسم کو اچھی طرح سے باندھ دو, یعنی ہاتھ پیر کو جسم کو کپڑوں سے اچھی طرح باندھو اور ان کو سنگسار کر دو. اب صحابہ اکرام پتھر مارتے تھے اور سزا دیتے تھے. فرمایا گیا وہ پتھر لگنے پر چیختی بھی تھی, کراہتی بھی تھی, روتی بھی تھی. جب ان کو سنگسار کر دیا گیا, میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں, ایک موقع پر کوئی صحابی اپنے کسی دوست سے یہ کہہ رہا تھا میں نے ایسا پتھر مارا اس کے سر پر کہ سر پھٹا اور سر سے خون نکلا تھا. ایک گناہگار کی سزا یہی ہونی چاہیے. آپس میں یہ اس عورت کے بارے میں وہ گفتگو کر رہے تھے. جب میرے نبی نے سنا تو جانتے ہو کیا فرمایا؟ آقا فرماتے ہیں اللہ کی اس بندی کے بارے میں اپنی زبان دراز کرنا بند کر دو. ارے تمہیں کیا معلوم ہے اس بندی نے اللہ کی بارگاہ میں ایسی توبہ کی ہے, ایسی توبہ کی ہے کہ اس ایک کی توبہ 70 مردوں کو جنت میں لے جانے کے لیے کافی. پتا چلا جو اللہ کے نیک بندے بندیاں ہوتے ہیں ان کی نظر دنیا کی سزا پر نہیں صرف آخرت پر ہوتی ہے. ابو صالح نے کہا جو کرنا پڑے کروں گا لیکن آخرت کی پکڑ سے بچ جاؤں. آپ نے فرمایا کہ میری بیٹی سے شادی کرنی پڑے گی. بیٹی سے نکاح کر لیا. نکاح کے بعد اب ذرا سوچیں, آج لڑکا خود کالا کلوٹا بھی ہو تو وہ کالی کلوٹی لڑکی سے شادی کرنا پسند کرے گا؟ بتائیے کرے گا وہ؟ ارے لڑکے میں کوئی عیب بھی ہو, نابینا ہو, لنگڑا لولا ہو, کیا وہ پسند کرے گا کہ میں ایسی ہی عیب والی لڑکی سے شادی کروں؟ بلکہ آج کے دور کا مسلمان لڑکا ہی نہیں لڑکے کے ماں باپ بھی خواہش رکھتے ہیں ایسی بہو لے کر آئیں گے کہ پورے خاندان میں اتنی خوبصورت بہو کسی کی نہیں ہوگی. ہر کسی کی خواہش یہی ہوتی ہے. لڑکا خود اپنی شکل نہیں دیکھتا لیکن تمنا ہوتی ہے کہ بیوی تو مس انڈیا ہی ہونی چاہیے, سب سے خوبصورت ہونی چاہیے. اب ذرا سوچیں کہ ہمارے اور آپ کے جیسے موجودہ دور کے مسلمان کا یہ حال ہے. ارے جناب ابو صالح موسیٰ جنگی دوست جو کہ سید زادے تھے, اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے ولی تھے. اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو کیسا حسن و جمال عطا کیا ہوگا, اللہ نے چہرے کو تقوی کا نور عطا کیا ہوگا, اللہ نے ان کو کیسی جوانی عطا کی ہوگی. لیکن اس کے باوجود ایک معذور لڑکی سے صرف آخرت کی پکڑ سے بچنے کے لیے ایک معذور لڑکی سے نکاح کرنے کو تیار ہو جاتے. نکاح ہوا, کمرے میں گئے, جا کر سلام کیا تو بیوی نے جواب دیا. جواب سنا تو کان کھڑے ہو گئے. سسر صاحب نے کہا تھا گونگی ہے, یہ تو جواب دے رہی ہے. انہوں نے کہا سنتی نہیں, لیکن سنا تبھی تو جواب دیا. اور آگے بڑھے, دیکھا تو جو کچھ سنا تھا وہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا. اندر حسین و جمیل خوبصورت بیوی دلہن کا جوڑا پہنے بیٹھی تھی. پلٹ کر آگے, پھر پورا واقعہ جو ہے میں وہ بیان نہیں کرتا, المختصر جو سمجھانا چاہتا ہوں سنیو سنو. 12 سال تک اسی باغ کی باغبانی کر رہے جناب ابو صالح موسیٰ جنگی دوست, اور اسی باغ میں عبداللہ سمئی کا مکان بھی ہے. ان کی بکریاں بھی چراتے ہیں, ان کے گھر کا پانی بھی بڑھتے ہیں, اور ان کے گھر میں ان کی اپنی جوان بیٹی حضرت فاطمہ بھی موجود ہیں.
لیکن حال کیا تھا؟ 12 سال تک جوان باغ میں باغبانی کرتا ہے اور باغ کے مالک کے مکان میں اس کی اپنی بیٹی موجود ہے، لیکن ان 12 سالوں کے اندر نہ جوان نے کبھی گھر میں جھانکنے کی کوشش کی، نہ گھر میں موجود لڑکی نے اس لڑکے سے ملنے جلنے کی کوشش کی۔ آپ جانتے ہیں جب اللہ کا، جب بندہ، جب باپ اللہ کا ولی ہوتا ہے، تقوی طہارت کا پہاڑ ہوتا ہے، اور جب ماں شرم و حیا کی پیکر ہوتی ہے، پردے کی پابند ہوتی ہے، ایسے ہی ماں باپ کے ملنے پر اللہ غوث اعظم جیسی اولاد عطا فرماتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عشق محبت، عشق محبت، فیضان غوث اعظم۔ آج ہمارے یہاں لڑکے لڑکی کی منگنی ہو جائے تو منگنی کے بعد ان کا ملنا جلنا گھومنا پھرنا، واٹس اپ، ویڈیو کال، چیٹنگ، یہ عام ہو جاتا ہے۔ نہ لڑکی والوں کو کوئی پرابلم، نہ لڑکے والوں کو کوئی پرابلم۔ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میں، بلکہ میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں کہ ہمارے یہاں منگنی کا مطلب لرننگ لائسنس ہے، کہ ابھی یہ 6 مہینے ٹیمپریری لائسنس سے ملنا جلنا گھومنا پھرنا، اور جب شادی ہو جائے گی تو لائسنس پکا ہو جائے گا۔ اور آپ نے دیکھا ہے کیا شریعت نے اس بات کی اجازت دی ہے؟ شریعت نے، بلکہ میرے نبی کی تعلیم کیا جانتے، حضور فرماتے ہیں شادی سے پہلے لڑکے کو ایک بار لڑکی دکھا دو اور لڑکی کو ایک بار لڑکا دکھا دو کہ ہم تیری شادی فلاں سے کرنا چاہتے، بیٹی دیکھ لے، بیٹے ہم نے فلاں لڑکی کو تیرے لیے پسند کیا، تو دیکھ لے۔ لیکن فرمایا گیا کہ دیکھنے دکھانے کا طریقہ بھی ٹی وی سیریل اور فلموں والا نہیں، بلکہ نبی فرماتے لڑکے کو لڑکی ایسے دکھائی جائے اور لڑکی کو لڑکا ایسے دکھایا جائے کہ دونوں کو پتہ بھی نہ چلے کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ایک صحابی اکثر باغ میں جاتی تھی، کسی نے پوچھا کہ میں روزانہ دیکھ رہا ہوں، تم کو نوٹس کر رہا ہوں، روزانہ تم باغ میں آتے ہو، یہ شام کو باغ میں آنے کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ دراصل میرے گھر والے ایک لڑکی سے میری شادی کرانا چاہتے ہیں، اور وہ لڑکی شام کو باغ میں ٹہلنے آتی ہے، میں اس کو دیکھنے کے لیے آتا ہوں، اس کو دیکھنے۔ کہا کیا یہ دیکھنا جائز ہے؟ یہ جو دیکھنے آتے ہو کیا یہ جائز؟ تو انہوں نے کہا ہاں، حضور نے ایک بار دیکھنے کی اجازت دی ہے، حضور نے ایک بار دیکھنے کی اجازت دی ہے۔ تو کہا تم تو اتنے دن سے آ رہے ہو، یہ کیسے صحیح؟ انہوں نے کہا آ تو رہا ہوں اتنے دن سے، لیکن ابھی تک ایک بھی بار نہیں دیکھ سکا ہوں، اسی چکر میں آ رہا ہوں کہ ایک بار دیکھ تو لوں، لیکن میں آتا ہوں تو وہ ہوتی نہیں، میں دیکھ ہی نہیں پا رہا ہوں۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی لڑکی کو لڑکا ایسے دیکھے کہ لڑکی کو پتہ نہ چلے، اور لڑکی کو لڑکا ایسے دکھاؤ کہ لڑکے کو پتہ نہ چلے، یہ طریقہ شریعت والا ہے۔ اور ہم نے آج کے دور میں دونوں کو ایک ساتھ گھومنے پھرنے کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ غلط تو نہیں کہہ رہا میرے بھائی اور میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، میں نے ایک نیوز چینل میں دیکھا، چند دنوں پہلے کی بات ہے، ایک نیوز چینل پر اس ٹاپک پر بحث ہو رہی تھی کہ لیو ان ریلیشن صحیح ہے کہ غلط ہے۔ آپ جانتے ہیں لیو ان ریلیشن کسے کہتے ہیں؟ یہ ویسٹرن ورلڈ میں بہت زیادہ چلتا ہے۔ ایک لڑکی اپنے کسی دوست کو اپنے گھر لاتی ہے، ماں باپ سے ملاتی ہے، اور ملانے کے بعد کہتی ہے کہ ہم 3-4 مہینے ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے، اور اگر میوچول انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تو ہم شادی کر لیں گے، اور اگر نہیں ہوئی تو پھر یہ اپنے رستے پھر میں کسی اور کو لے آؤں گی، یہ کسی اور کے ساتھ جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں لیو ان ریلیشن، اور یہ انڈیا میں بھی اب بہت عام ہو رہا ہے۔ میں خود کارپوریٹ ورلڈ میں کئی ایسے غیر مسلم لڑکے لڑکیوں کو جانتا ہوں، رہنے والے یو پی کے ہیں، پنجاب کے ہیں، بہار کے ہیں، جاب کرنے کے لیے یا کوئی کورس کرنے کے لیے، پڑھائی کرنے کے لیے بامبے میں رہتے ہیں، اور وہ دونوں ایک ہی گھر لے کر ساتھ رہتے ہیں، اور دنیا کو بتاتے ہیں کہ ہم لیو ان ریلیشن میں ہیں، اگر انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تو ہم شادی بھی کر لیں گے، اور نہیں ہوئی تو جو 6 مہینے 8 مہینے ساتھ تھے اس کا کیا اس کا شمار حرام میں نہیں، ناجائز میں نہیں؟ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، یہود و نصارہ کے یہاں اس کی ممانعت نہیں ہے، لیکن اسلام نے ہرگز اس کی اجازت نہیں دی۔ اور جانتے ہو اسلام میں کتنی پابندی ہے؟ آؤ میں آپ کو بتاؤں۔ لڑکی سے ملنا گھومنا پھرنا تو دور کی بات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی
میری قوم کے جوان غور سے سنیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، نوجوان صحابی، جن کا نام ہے ثعلبہ بن عبد الرحمن. اور ثعلبہ بن عبد الرحمن 16-17 سال کے ہیں، حضور کی محفل میں بیٹھا کرتے تھے. آپ تھکے تو نہیں نا؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ چونکہ اصلاحی گفتگو کرنا ہے اس لیے میں کچھ سمجھانے چلا ہوں آپ کو. ثعلبہ بن عبد الرحمن حضور کی محفل میں بیٹھتے، جب کسی کو بلانا ہوتا، حضور کو پانی پینا ہوتا، حضور کو کوئی کام ہوتا، آپ حکم دیتے اور ثعلبہ بن عبد الرحمن دوڑ جاتے تھے. ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ثعلبہ بن عبد الرحمن سے کہا کہ جاؤ فلاں فلاں کو بلا لاؤ. ثعلبہ بن عبد الرحمن مسجد نبوی شریف سے نکلے، مدینے کی گلیوں کی طرف چلے. ابھی تھوڑی دور ہی پہنچے تھے، ہوا کے تیز جھونکے چل رہے تھے. ہوا کے ایک جھونکے نے ایک مکان کے دروازے پر پڑے پردے کو ہٹایا. اب جیسے ہی وہ پردہ ہٹنا تھا، اتفاق سے ثعلبہ بن عبد الرحمن کی نظر اس مکان کے اندر پڑ گئی. جب آپ کی نظر مکان کے اندر پڑی تو آپ نے دیکھا اندر گھر کے کوئی عورت کپڑے بدل رہی تھی. اب جیسے ہی اس کے جسم پر آپ کی نظر پڑی، آپ نے فوراً اپنی نظروں کو جھکا لیا اور نظر جھکانے کے بعد دل ہی دل میں کہنے لگے نبی نے مجھے کس کام سے بھیجا تھا اور میں نے یہ کیا کر دیا. اب تو میں حضور کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہا، اب میں نبی کی محفل میں واپس جانے کے لائق نہیں رہا. اللہ اکبر. حدیث مبارکہ میں آتا ہے ثعلبہ بن عبد الرحمن زاروں قطار رونا شروع کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ دیوانوں کی طرح مدینے کی گلیوں میں کبھی دائیں جاتے ہیں، کبھی بائیں جاتے ہیں، کبھی آگے جاتے ہیں، کبھی پیچھے جاتے ہیں. جب ان سے رہا نہیں جاتا تو مدینے کو چھوڑ کر مدینے کی سرحد سے باہر نکل جاتے. وقت گزرتا گیا، جب واپس نہیں آئے تو میرے نبی نے سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اور جناب سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو بھیجا، کہا جاؤ جا کر دیکھو ثعلبہ کہاں رہ گئے. کام مختصر تھا، گھنٹوں لگ گئے، ثعلبہ اب تک آئے نہیں، جاؤ دیکھو کہاں رہ گئے. جب یہ دونوں صحابی تلاش کرنے کے لیے گئے تو پتہ نہیں چلا. جن کو بلانے بھیجا تھا ان کے گھر گئے تو وہاں بھی نہیں، ان کے اپنے گھر گئے تو وہاں بھی نہیں. لوگوں سے پوچھا کسی کو معلوم نہیں. ہفتہ 10 دن 15-20 دن گزر گئے. میرے نبی نے فرمایا کہ مدینے سے باہر نکل کر جاؤ، جا کر ثعلبہ کو تلاش کرو. اب یہ دونوں صحابی مدینے سے باہر نکلتے ہیں. ایک چرواہا ملا، بکری چرانے والا. اس سے پوچھا کہ تو نے ثعلبہ بن عبد الرحمن کو دیکھا؟ وہ کہتا میں انہیں پہچانتا نہیں. انہوں نے کہا وہ ایسا 16-17 سالہ جوان ہے، زلفیں ایسی ہیں، قد ایسا ہے، چہرہ ایسا ہے. اس نے کہا میں نے ایسے جوان کو بھی نہیں دیکھا. ہاں البتہ کچھ دن ہوئے ہیں پہاڑ کی چوٹی پر کوئی لڑکا ہے جو سجدے میں سر رکھ کر زاروں قطار روتا جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتا جاتا ہے. کون ہے، کہاں سے آیا ہے، کس گناہ پر روتا ہے میں نہیں جانتا، لیکن دن رات صرف روتا رہتا ہے. عمر فاروق اعظم سمجھ گئے یہ کوئی اور نہیں ثعلبہ بن عبد الرحمن ہوں گے. اللہ اکبر. فرمایا گیا دوسرے دن جب وہ لڑکا یعنی ثعلبہ بن عبد الرحمن پہاڑی سے نیچے اتر کر آتے ہیں اور آنے کے بعد چرواہے سے ملتے ہیں تو چرواہا ان کو بٹھاتا ہے، کہتا ہے رکو میں تمہیں بکریوں کا دودھ دو کر دیتا ہوں، تھوڑی دیر انتظار کرو. اور اس چرواہے نے ثعلبہ بن عبد الرحمن کو بٹھایا ہے. مدینے آتا ہے، عمر فاروق اعظم کو سلمان فارسی کو ساتھ لے کر جاتا ہے اور لے جا کر کہا وہ لڑکا آیا ہے اتر کر نیچے، میں نے اس کو بٹھایا ہے، جلدی سے چلو. اب یہ دونوں آتے ہیں، جب ثعلبہ بن عبد الرحمن کو دیکھتے ہیں ان کی آنکھیں پھٹی رہ جاتی ہیں. جانتے ہو وہ ثعلبہ بن عبد الرحمن جو 16-17 سال کا خوبصورت جوان تھا، چند دنوں کے اندر خوف خدا کی بنیاد اس کا حال یہ ہوا کہ رو رو کر وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا. صرف ہڈیاں تھی، سانس چل رہی تھی، علاوہ اس کے کچھ بھی نہیں. عمر فاروق اعظم نے کہا ثعلبہ یہ تجھے کیا ہوا، ثعلبہ اتنا روتا کیوں ہے؟ تو ثعلبہ بن عبد الرحمن نے کہا اے عمر فاروق اعظم میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے،
میں حضور کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہا، میرا گناہ معافی کے لائق نہیں ہے۔ عمر فاروق اعظم فرماتے چلو حضور نے بلایا ہے۔ عرض کرتے میں حضور کی بارگاہ میں جانے لائق نہیں۔ بہت زیادہ جب اصرار کیا تو کہا جب حضور نماز کے لیے کھڑے ہوں گے اس وقت میں پیچھے جا کر کھڑا ہو جاؤں گا، میں اپنے نبی کو چہرہ نہیں دکھا سکتا۔ سالبہ بن عبد الرحمن آتے ہیں، آنے کے بعد مسجد نبوی شریف میں جماعت ہو رہی تھی، پیچھے آ کر کھڑے ہو گئے، حضور قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ سالبہ بن عبد الرحمن نے سنا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، روتے روتے اپنے گھر چلے جاتے ہیں اور رو کر اپنے بستر پر لیٹ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، نبی نے سلام پھیرا اور پھیرنے کے بعد فرمایا سالبہ آئے تھے کہاں چلے گئے؟ لوگوں نے کہا شاید وہ اپنے گھر گئے ہوں گے۔ حضور ان کے گھر تشریف لاتے ہیں، جب آقا آئے تو دیکھا سالبہ بستر پر لیٹے تھے، آنکھ سے آنسو بہ رہا تھا۔ میرے نبی سرہانے بیٹھتے ہیں، ان کے سر کو اٹھاتے ہیں، اپنی گود میں رکھتے ہیں۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، آپ ذرا دیکھو تو صحیح، ایک عورت پر غلطی سے نظر پڑ گئی تھی تو 16-17 سال کے اس جوان کے خوف خدا کا عالم کیا تھا۔ آج ہماری قوم کے جوانوں کا حال کیا ہے؟ ہم تو یوٹیوب پر باقاعدہ سرچ کرتے ہیں کہ کچھ دیکھنے کو مل جائے، ہم تو فیس بک پر ایسی ہی لڑکیوں سے دوستیاں کرتے ہیں جو اپنے جسموں کی نمائش کرنے والی ہو، جو ٹک ٹاک پر ویڈیو بنانے والی ہو، جو واٹس ایپ پر ہم سے چیٹنگ کرنے والی ہو۔ ہم تو تلاش کرتے ہیں گناہوں کے سامان، لیکن قربان اس 16-17 سال کے جوان پر غلطی سے ایک عورت کے جسم پر نظر پڑ گئی، خوف خدا میں دن رات روتا ہے۔ آقا ان کے سر کو اٹھا کر اپنی گود میں رکھتے ہیں۔ آقا فرماتے سالبہ اب چپ ہو جا، اب رونا بند کر دے۔ سالبہ بن عبد الرحمن کی آنکھ کھلتی ہے، اپنے سر کو جھٹکتے ہیں، عرض کرتے ہیں آقا میرے سر کو زمین پر ڈال دے، میں اس لائق نہیں ہوں کہ آپ کی گود میں اپنے سر کو رکھ سکوں۔ آقا فرماتے سالبہ ارے جس گناہ کی وجہ سے تو اتنا روتا ہے اللہ نے تیرے گناہ کو کب کا معاف کر دیا ہے، اے سالبہ اب رونا بند کر دے۔ سالبہ بن عبد الرحمن رونا بند کرتے ہیں، مسکراتے ہیں، عرض کرتے ہیں آقا اللہ نے تو مجھے معاف کر دیا، کیا آپ بھی مجھے معاف کرتے ہیں؟ حضور فرماتے جسے اللہ نے معافی کا پروانہ دے دیا میں محمد بھی اسے معاف کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ سالبہ بن عبد الرحمن مسکراتے ہیں، آقا فرماتے سالبہ اب تجھے کیسا لگتا ہے؟ عرض کرتے ہیں آقا پورے بدن پر جیسے چینٹی چل رہی ہو۔ حضور فرماتے ہیں سالبہ اب تیری زندگی کا آخری وقت آ گیا ہے، ان قریب تو ہم سے رخصت ہونے والا ہے۔ ابھی گفتگو چل رہی تھی، سالبہ بن عبد الرحمن کے جسم سے روح پرواز کر جاتی ہے، صحابہ ان کے جسم کو اٹھاتے ہیں، غسل دیتے ہیں، کفن پہناتے ہیں، اس کے بعد تدفین کے لیے جب جنازہ لے کر چلتے ہیں فرمایا گیا چند صحابہ تھے جنازہ کاندھے پر لے کر چل رہے تھے، ان کے ساتھ امام الانبیاء بھی تھے۔ عمر فاروق اعظم دیکھ کر حیران ہے، ہم سب تو جنازہ لے کر چل رہے تھے لیکن آقا جب جنازے میں چل رہے تھے آپ پیروں کے بل نہیں اپنے پنجوں کے بل چل رہے تھے۔ عمر فاروق اعظم کہتے مجھ سے نہ رہا گیا، میں نے عرض کیا آقا آپ پنجوں کے بل کیوں چلتے ہیں؟ تو نبی نے فرمایا اے عمر تم جانتے نہیں ہو جو میں دیکھتا ہوں وہ تمہاری آنکھیں نہیں دیکھتی۔ اے عمر سالبہ بن عبد الرحمن کے جنازے میں شرکت کرنے کے لیے اللہ نے آسمان سے 70,000 فرشتوں کو بھیجا ہے، جہاں نظر پڑتی ہے وہاں فرشتے ہی فرشتے نظر آتے ہیں۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں ارے جو بن گناہ کیے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں گریزاری کرتے ہیں ان کے مرنے کے بعد ان کے جنازے کو کاندھا دینے کے لیے اللہ آسمان سے فرشتوں کو بھیجتا ہے۔ اور آج میری قوم کا جوان جو پوری رات گندی گندی ویڈیو دیکھتا ہے، پوری رات پب جی کھیلتا ہے، کبھی کسی کی سٹوری دیکھ رہا ہے، کبھی کسی کے ٹک ٹاک ویڈیو دیکھ رہا ہے، کبھی خود ٹھمکے لگاتا ہے، کبھی خود گندی گندی باتیں کرتا ہے، کبھی گندے گندے ویڈیوز اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا ہے۔ آپ ذرا سوچیں جب وہ مرے گا تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں میرے نبی نے صحابہ سے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ کے بہت سے بندے ایسے ہوں گے جو اس حال میں آئیں گے کہ ان کے پاس تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں ہوں گی۔ نبی نے پہاڑ کی مثال دی، کچھ بندے ایسے ہوں گے جن کی نیکیاں تہامہ پہاڑ کے برابر ہوں گی لیکن
ان کی نیکیوں کو ہوا میں دھول مٹی کی طرح اڑا دیا جائے گا اور انہیں منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ صحابہ پریشان، عرض کرتے ہیں آقا نیکیاں پہاڑ کے برابر لے کر آئے، لیکن وہ نیکیاں جنت میں نہ لے جا سکی۔ اتنی نیکیاں لا کر بھی وہ جہنم میں گئے، آخر جہنم میں جانے کی وجہ کیا ہے؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں سنو، جہنم میں جانے کی وجہ یہ ہے کہ ان کی جلوتیں تو اچھی تھیں، ان کی خلوتیں اچھی نہیں تھیں۔ یعنی وہ لوگوں میں نیکی کے کام کرتے تھے لیکن تنہائی میں اللہ رسول کی نافرمانی کیا کرتے تھے۔ وہ محفل میں جاتے تو سبحان اللہ بھی کہتے تھے، وہ جمعہ کے دن مسجد میں جاتے تو اللہ کا سجدہ بھی کرتے تھے، وہ شب معراج شب برات آ جاتی تو مسجد میں جا کر